سامعین و ناظرین، ہم آپ کو سوشل میڈیا کے بارے میں بتا رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے، سن کے اور دیکھ کے جو ہے اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لانے کی کوشش کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوشل میڈیا سے رشک اور رقابت کا احساس پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ بہت ہی قیمتی لباس یا جویلری خرید لیں اور اسے پہن کر اپنی تصاویر انسٹاگرام پر بھیجیں، یا گھر میں شاندار دعوت ہو اور انواع و اقسام کے کھانے کی تصاویر اپنے دیگر رشتہ داروں یا دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، تو انسانی فطرت کے تحت ان میں رشک اور رقابت کا احساس نمایاں ہو سکتا ہے، اور آپ کو بھی نظر لگ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر کسی آپ کے عزیز رشتہ دار کے پاس وہ جویلری نہ ہو، وہ لباس نہ ہو، تو وہ جو ہے ظاہر ہے کہ ان کو رشک آئے گا، اور جب رشک آتا ہے تو انسان کے ذہن میں اچھے خیالات تو ابھرتے نہیں ہیں. تو اس لیے بہت محتاط رہیں کہ جب بھی آپ کچھ بہت اچھا سا چیزیں خریدیں یا کریں تو نہیں بھیجیں اس کو. وہ چیزیں آپ نے خریدی ہیں، اپنے لیے خریدی ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے تو نہیں خریدی نا. تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس رشک سے اور رقابت سے بچ سکیں. اگر یہ احساس بڑھنے لگے، یعنی کہ دوسری سائڈ کا، اور آپ یہ سمجھیں کہ ان سے آپ کو ذہنی اذیت مل رہی ہے کیونکہ آپ مقابلے کی اس دوڑ میں شریک نہیں ہونا چاہتے، اگر تو بہتر ہوگا کہ آپ خود کو ایسی سرگرمیوں سے الگ کر لیں. یعنی اگر آپ نہیں وہ چیز اپنے لیے فراہم کر رہے تو ظاہر ہے آپ کو ذہنی اذیت ہوگی نا. آپ جسمانی طور پہ آپ اس قابل نہیں ہیں، یا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یا آپ کے پاس آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچے، لیکن چونکہ دوسرا پہنچ گیا اور اس چیزیں کسی نہ کسی طرح اس نے حاصل کر لی ہیں، تو آپ کو تو صرف ذہنی اذیت ہی ہوگی نا. اور آپ اپنے اندر بہت ہی اس کا رقابت کا جذبہ جو ہے نا پیدا کر لیں گے، اور بہت آپ کے جسم پہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کا اثر ہوگا، آپ کے دماغ پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا. تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے علیحدہ ہو جائیں. فیس بک، اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام جیسے نیٹ ورکس پر اپنے اسٹیٹس کی مسلسل نگرانی اور زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں کو ان پر آشکارا کرنے کے لیے ہم جس طرح اپنے ذہن کو دباؤ میں رکھتے ہیں، اس کا خمیازہ ہمیں جسمانی خرابی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے. ملازمتیں فراہم کرنے والی کمپنیاں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل افراد جب عملی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو فرائض کی انجام دہی کے لیے وہ پوری طرح تیار نہیں ہوتے. جہاں ان لوگوں کو اپنے ساتھیوں سے ہٹ کر اجنبی افراد سے بات چیت یا رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مسلسل بس ایک ہی طرح کے لوگوں سے ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی پروگریس نہیں ہوتی ہے. مختلف لوگوں سے بات کرنے، جیسے اگر آپ کسی محفل میں جائیں گے تو آپ کو مختلف لوگ ملیں گے وہاں پہ. آپ کسی بچوں کی پارٹی میں جائیں گے یا کسی اپنے گیٹ ٹوگیدر میں جائیں گے، لیکن اب تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر لوگ چار لوگوں کے درمیان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی وہ اپنے صرف سیل فون سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے. ایون یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے بچوں سے دور ہو گئے ہیں، بچے والدین سے دور ہو گئے ہیں، وہ صرف اور صرف بس ایک وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگے رہتے ہیں. نہ کوئی بچوں سے بات ہوتی ہے، نہ ان کے کوئی پرابلم سالونگ کی طرف توجہ ہوتی ہے. اسی طرح بچے بھی اپنے اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ ایسی صورتحال دیکھیں تو آپ فوراً یہ چیزیں بند کریں اور اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے خاندان کی خبر لیں، اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چند سالوں کے بعد یہ میڈیا بالکل آپ کو اور آپ کے بچوں کو علیحدہ کر لے گا. اور جب آپ تنہا رہ جائیں گے تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کچھ کر دیا.